السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النور پارہ نمبر 18 آیات مقدسہ نمبر 39 اور 40 ہیں، اور یہاں پر سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 5 اور پارے کا رکوع نمبر 11 مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حزب اللہ، سچی جماعت، مومنین، متقین، مسلمین کی خصوصیات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی کہ مومن ہمیشہ اللہ سے جڑے رہتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں مساجد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور مساجد چونکہ تربیت گاہیں ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں، لہذا وہاں سے رہنمائی حاصل کر کے وہ اپنا عمل و کردار معاشرے میں کردار ادا کرتے ہیں، معاشرے میں پریکٹیکلی وہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کی رٹ غالب ہے۔ لہذا کوئی خرید و فروخت، کوئی کاروبار، کوئی ان کی نجی مصروفیت، کاروبار کی مصروفیت، تجارت کی مصروفیت، ان کی جاب کی مصروفیت، وہ اللہ کو بھولتے نہیں ہیں، غفلت میں نہیں ڈال سکتے۔ اصل میں ان کا ہدف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، مومن اور مسلمان کا ہر لمحہ عبادت ہوتا ہے۔ وہ جب صبح اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے نیند سے، رات کو سونے تک اس کی پوری زندگی جو ہے شب و روز، اور پیچھے آپ نے جو لفظ دو پڑھے تھے غدو والآصال، یعنی صبح سے لے کے شام تک، یہ پوری زندگی اس کی عبادت ہے۔ کیوں؟ اس کا جو نظریہ ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا ہے۔ غفلت کا تو اس میں تصور ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ بیٹھ کر وہ غفلت میں ہو جائے، نہیں، ہر وقت اس نے اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے، اللہ رب العزت کی سچی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور پھر اس کو معاشرے میں غالب کرنا ہے۔ اور جب ایسی سچی جماعت ہوگی، ایسا سچا معاشرہ ہوگا، تو اللہ ان کو نوازیں گے، عطا کریں گے، وہاں خوشحالی آئے گی، عدل آئے گا، مساوات قائم ہوگی، انسانی حقوق قائم ہوں گے، بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، تمام انسانیت کے حقوق غالب ہوں گے۔ صرف ایک ہستی کی غلامی ہوگی، اللہ کی، کسی اور کی غلامی نہیں ہوگی، سب انسان برابر ہوں گے، اور اللہ پھر نوازیں گے۔ کیسے؟ بغیر حساب، بغیر حساب اللہ نوازیں گے، یعنی بے انتہا اللہ عطا کریں گے۔ آج دو آیات میں کفار، منکرین، منافقین کی اللہ نے مثالیں دی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے جو مثال دی، والذین کفروا اعمالهم، جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب بقیع، جیسا کہ ریت کا ایک ڈھیر ہے جنگل کے اندر،
یحسبہ الظمآن ماء، ایک پیاسا اس ریت کے ڈھیر کو دور سے پانی محسوس کرتا ہے، اور پھر پانی محسوس کر کے وہ دیکھ کر اس ڈھیر کی طرف لپکتا ہے، جاتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں پر وہ کچھ نہیں پاتا، یعنی پانی موجود ہی نہیں، وہ تو ریت ہے، ریت کا ایک ڈھیر تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، اور وہاں پر اللہ کو وہ پا لیتا ہے، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ اس کا حساب پورا کر دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب، اللہ رب العزت جلد حساب لینے والے ہیں۔ کافروں کا ایک گروہ وہ ہے جو خواہش رکھتا ہے کہ ہمیں سچی رہنمائی ملے، وہ ماحول کو دیکھتا ہے اور ان کی خواہش بھی ہے، ماحول سے وہ متاثر بھی ہے، لیکن جب رہنمائی آتی ہے تو انکار کر دیتے ہیں۔ منافقین بھی ایسے ہیں کہ جب اللہ کی رہنمائی آئی، سچے حزب اللہ کے نبی، اللہ رب العزت کے اولو العزم انبیاء علیہم السلام جب بھی مبعوث ہوئے تو کفار اور منافقین نے انکار کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ نے جب دعوت کو پیش کیا تو انکار کر دیا۔ اس لیے ایک گروہ تو وہ ہے کہ جو دور سے پانی اس کو نظر آتا ہے لیکن ہے ریت، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوتا ان کو، اور اللہ رب العزت ان کا حساب پورا کر لیتے ہیں۔ دوسرا ایک گروہ وہ ہے جو خواہش ہی نہیں رکھتا، جن میں طلب ہی نہیں، جو ماحول سے متاثر ہی نہیں ہوتا، جن کے دل اندھے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کی آنکھیں اندھے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں، سننا کانوں سے سنتے نہیں ہیں، اور دل سے غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ مثال اللہ نے بڑی سخت دی ان کے لیے۔ او کظلمات، یا جیسے کہ اندھیرے ہیں، فی بحر، دریا میں، ایک دریا ہے گہرا، آپ اندازہ کیجئے گہرے دریا میں کتنا اندھیرا ہوگا۔ لجی یغشاہ، چڑھی آتی ہے اس پر موجن، ایک لہر جو اس کو ڈھانپ لیتی ہے، من فوقہ، اوپر سے، موجم من فوقہ، ایک اور لہر اوپر سے ہے، سحاب، بادلوں کی، یعنی دریا کی گہرائی، پھر اوپر موجیں مختلف قسم کی، تو کتنا سخت اندھیرا ہو گیا۔ ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے اندھیرے ہیں کہ ایک اندھیرے کے اوپر دوسرا اندھیرا، مطلب ہر طرف اندھیرا ہی چھایا ہوا ہے۔ جیسے ابھی ہم عرض کر رہے تھے کہ آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کانوں سے سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دل سے غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اور اللہ نے مثال دی کہ اتنا سخت اندھیرا ہے کہ جب انسان اپنا ہاتھ آنکھوں کے سامنے کرتا ہے تو اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جو شخص اللہ رب العزت اس کے لیے روشنی نہ دینا چاہے، فَمَا لَهُ مِن نُور، اس کو کہیں سے روشنی نہیں ملے گی۔ آپ ذرا ایک آیت کریمہ پچھلی گزری تھی جو پہلی آیت کریمہ تھی، اللہ نور السماوات والارض، اس کے آخری الفاظ یہ تھے، یہدی اللہ
لنورہ من یشاء۔ اللہ رب العزت نور، روشنی، سچی رہنمائی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور یہ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں پر کفار کے لیے اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کرنا چاہتے، ان کو روشنی نہیں دینا چاہتے۔ کیوں؟ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، اللہ معاف کرے، آج ہم مسلمانوں کی جو قلبی کیفیات ہیں، ہم نے غلامی کا دور دیکھا، ہم نے اپنے ملک کے اندر، یہ ہمارا پاکستان ملک جب سے یہ بنا لا الہ الا اللہ کے نام پر، آج تک جو صورتحال ہے، ہم نے بڑی طاقتوں کی غلامی دیکھی۔ برطانیہ کی غلامی تھی، امریکہ کے بلاک میں چلے گئے، اور اس بلاک میں اس وقت سے لے کے آج تک موجود ہیں۔ ہمارے اوپر جو سسٹم منڈلا رہا ہے سیاسی معاشی، وہ سارا یورپ کا ہے، باہر کا امپورٹڈ ہے، امریکہ کا ہے۔ جب ہم اس کی غلامی میں اپنی آنکھ کھولتے ہیں اور پھر بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو ہم نے تو اللہ کی غلامی کی ہی نہیں ہے، ہم نے غور و فکر چھوڑ دیا، ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی۔ آج ذرا غور کیجئے، جتنا ہمارا تعلیمی نظام ہے، ایک سکول، کالج، یونیورسٹی اور تربیتی نظام ہے ہمارا معاشرتی سسٹم، وہاں پر اللہ کی کتنی رٹ غالب ہے، کتنی پہچان ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں سچ بولنا چاہیے، لیکن غالب جھوٹ ہے۔ آج سمجھتے ہیں عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے، لیکن غالب کیا ہے؟ ظلم ہے۔ آج ہم جتنی انسانی اقدار ہیں، علم کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اچھی ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو، غالب کیا ہے؟ ظلم، نظام ظلم۔ اور کظلمات، یعنی اندھیرے اتنے ہیں کہ فی بحر اللج یغشاہ موج من فوقہ موج، ہر اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے۔ یہ ظلم کی رات اتنی لمبی ہو چکی ہے، سخت ہو چکی ہے، کہ آج معاشرے کے اندر سچوں کو مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کسی کوئی بندہ بات کر لے کہ بھائی سچ بولنا چاہیے، اچھی روایات ہونی چاہیے، عدل ہونا چاہیے، قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ یہ جو آئین اور قانون کی بالادستی کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے نام نہاد لوگوں نے، جھوٹ بولتے ہیں، سچے آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، تو ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اتنا سخت اندھیرا، کہا جاتا ہے کہ آپ تو یار کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بات تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ وہ شعور کی بات، اللہ کی بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اس غلامی میں رہ کر اپنی سوچ، اپنے نظریات اتنے پست کر چکے ہیں، ہم نے کمپرومائز کر لیا۔ ہماری زندگی کمپرومائز طریقے سے گزر رہی ہے، جھوٹ سے کمپرومائز، ظلم سے کمپرومائز، اور اسی طرح ظلم کی تمام تر حدوں سے کمپرومائز کیا ہوا ہے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ غور و فکر کیجئے، اللہ یہاں غور و فکر کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یہ جو دعا ہم آخر میں کرتے ہیں، ربنا تقبل منا، بڑی اہم دعا ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی دعا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ جب یہ الفاظ ہم بولتے ہیں
تو ہمارے دل میں یہ نور ہونا چاہیے، اللہ سے ایک ربط اور جوڑ ہونا چاہیے کہ یا اللہ قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اور اس میں توبہ کے الفاظ ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔